وشهر رمضان الذي أنزل ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا حادی المضلین۔ اے میرے معبود، اس مہینے میں مجھے اس کے روزے اور شب زندہ داری میں میری مدد فرما، اور اس مہینے میں ہونے والی لغزشوں اور گناہوں سے مجھے دور رکھ، اور ہمیشہ تیرا ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری توفیق کا واسطہ اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ ناظرین گرامی قدر و سامعین محترم، حقیقت عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہے؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگارا، نہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، اور نہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت جانتا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، حقیقت عبادت یہ ہے، پروردگار عالم کی پرستش کا حق یہ ہے کہ پروردگار عالم کو نہ ہم جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کریں، نہ جہنم کے خوف میں ہم اس کی عبادت کریں، بلکہ پروردگار عالم کو لائق عبادت جانتے ہوئے ہم اس معبود، اس پروردگار عالم کی عبادت کریں۔ زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت گزاروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے، دوسرا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو جنت کے اشتیاق میں پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، اور تیسرا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم کو لائق پرستش جانتے ہوئے، لائق عبادت جانتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت کرتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو جہنم کے خوف سے پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت غلاموں کی سی عبادت ہوتی ہے جو کہ اپنے آقا کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا وہ انسان جو پروردگار عالم کی عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت مزدوروں کے مثل ہوتی ہے جو کہ اپنے اجرت کے اشتیاق میں پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ انسان جو پروردگار عالم کو شوق و اشتیاق کے ساتھ میں، اپنی خواہش و تمنا کے ساتھ میں پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے اور اسے لائق پرستش جانتا ہے، ایسے انسان کی عبادت حقیقی بندگان کی عبادت ہے جو کہ پروردگار عالم کو لائق عبادت جانتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس مہینے میں ہونے والی خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے مجھے محفوظ فرما۔ ناظرین گرامی قدر، ہم نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہ ہو، بلکہ حدیث میں ملتا ہے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر ذالک۔ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو تمہارا روزہ تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری کھال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارا روزہ ان تمام تر چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں تو شمار کریں لیکن اپنے کانوں سے غیبت سنتے رہیں، ہم اپنے آپ کو روزے دار تو کہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں۔
ہم اپنے آپ کو روزے دار تو کہیں بلکہ آنکھوں سے نامحرم کو دیکھتے نظر آئیں، ہم اپنے آپ کو روزے دار تو کہیں لیکن پردے کا خیال نہ رکھیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ روزے دار کے روزے میں اور غیر روزے دار کے روزے میں فرق ہونا چاہیے، یعنی وہ دن جس میں تم نے روزہ نہیں رکھا اور وہ دن جس میں تم نے روزہ رکھا ہے، ان دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے کہ آج تم روزے دار ہو، تمہارے اخلاق تمہارے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے، اور جس دن تم روزے دار نہیں تھے اس دن میں اور آج کے دن میں فرق ہونا چاہیے، اور اس فرق کو لوگوں کو محسوس کرانا چاہیے۔ بعد ہم پڑھتے ہیں پروردگارا مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے قلب کو سکون نہیں ملتا ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو کہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ ناظرین گرامی قدر، جس طریقے سے یہ ہمارا جسم مریض ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں طبیب اور ہمیں دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہماری روح، ہمارا قلب بیمار ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کا تذکرہ کریں، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ میں ذکر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا من اسمہ الدواء و ذکرہ الشفاء، اے وہ کہ جس کا نام دوا کا کام کرتا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ آئیے سامعین گرامی قدر، ناظرین گرامی قدر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس مہینے میں مجھے اس کے روزے اور شب زندہ داری کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں مجھے لغزشوں، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ فرما، اور اس مہینے میں مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری توفیق کا واسطہ اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم